آپ جب قدر کرتے ہیں تو اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. جب آپ کسی کا نام احترام سے لیتے ہیں تو معنی یہ ہے کہ آپ کی تربیت میں احترام شامل. معنی یہ ہے کہ آپ کو قدر کرنا آتا ہے, آپ کا مزاج ہے. یہ حضرت علی ان کی قدر کر رہے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق ان کی قدر کر رہے ہیں, اور جناب علی کوفے کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں. پڑھیے گا امام جلال الدین سیوطی کو, خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبہ دیتے دیتے کہتے ہیں لوگوں مجھے بتاؤ آل فرعون کے مومن افضل تھے یا جناب صدیق اکبر؟ لوگ چپ کر گئے تو حضرت علی خود ہی بولے, کہنے لگے میں تمہیں بتاتا ہوں نا. ایک دن مکے کے لوگوں نے حضور کو گھیر لیا تھا, اور میرے کریم محبوب علیہ السلام کو انہوں نے معاذ اللہ مارنا شروع کیا. حضور کو گرا لیا. ایک کی شخصیت تھی جو دوڑی آئی, نام تھا ابو بکر صدیق. وہ آ کے حضور کے اوپر لیٹ گئے اور کہنے لگے ظالموں, انہیں مارتے ہو جو تمہیں رب کی توحید کا درس دیتے, انہیں تکلیف دیتے ہو جو تمہیں دوزخ سے بچانے آئے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بیان کر رہے ہیں, حضرت علی بیان کر رہے ہیں, مولا علی خطبہ دے رہے ہیں. یعنی حضرت ابو بکر صدیق پر جمعہ پڑھانا یہ تو مولا علی کا طریقہ ہے, ان کے عنوان پر خطبہ دینا یہ تو سیدنا صدیق اکبر کا طریقہ, حضرت مولا علی کا طریقہ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے حضرت صدیق اکبر نے حضور کے حصے کی مار کھائی, تکلیف سہی, اور پھر یہ بات کرتے کرتے حضرت شیر خدا رو پڑے. فرمانے لگے لوگوں سنو, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آل فرعون کے مومن سے 1000 درجے بہتر ہے. یہ بہتر, ایک دوسرے کا احترام کرنا, ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات پیدا کرنا. یہی معاملہ حضرت عمر کا بھی تھا. میں آپ کو عرض کروں, تمام صحابہ نے مسجد میں بیٹھ کے میٹنگ کی کہ عمر سے کہنا کرتا بدل لے. پیسے آتے ویسے برے نہیں لگتے کسی کو بھی, کم لوگ ہوتے ہیں جو سٹاپ کرتے ہیں زندگی میں, بس بھائی اتنے چاہیے تھے, زیادہ کی ضرورت, تھوڑے سے زیادہ پیسہ آتا جائے نا تو ضرورتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں. انسان کا مزاج, اس کے اخراجات اس ترتیب سے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بڑا مال آیا. بحرین سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنا مال لے کے آئے کہ مسجد میں جو اونچے قد والے صحابہ تھے وہ بھی مال کے ڈھیر کے پیچھے چھپ رہے تھے, لیکن انہوں نے اپنا کرتا نہیں بدلا, اپنا کرتا نہیں بدلا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جہاں ہو وہیں کھڑے رہتے ہیں. بڑی بڑی دنیا بدل جاتی ہے, پر کچھ مولانا ابو داؤد صادق جیسے ہوتے ہیں جو جہاں کھڑے ہیں تو وہیں کھڑے, جو اپنی زندگی میں نہیں بدلتے یارو, کھڑے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی کھڑا کر گیا تھا, بس لے وہ سجنا اساں توڑ نہیں پائی, تے راہ جان دیتی تے راہ تیرے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بظاہر اتنا مال نہیں تھا حضور کے زمانے, لیکن حضرت عمر کے دور میں بڑا مال آیا تو صحابہ نے میٹنگ کی کہ ان سے کہنا کرتا بدل لیں. اور ہمارے بچے مشورے بھی دیتے ہیں, کہتے ہیں ابا جی دور بدل گیا ہے, مسجد میں اونچا نہ ہنسیں, کبھی کوئی ایسی بات آ بھی جائے تو درست نہیں مسجد میں اونچا ہنسنا. میں ایک شادی پہ جا رہا تھا اپنے شہر میں, تو میرے آگے آگے ایک بابا جی اور ان کا بیٹا ساتھ ہے, تو کہتا ہے ابا جی اتنے جا کے نا ان بیاہ تے میٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جائے, بندہ برا لگتا ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا بیٹا تو لیٹ آیا ذرا دنیا میں, وقت پہ آتا تو فیملی سیانی ہوتی ساری, تو اب مشورہ دے رہا ہے ابا جی کو. کہتا جی نہیں حضرت صاحب میٹھے چولاں تے سالن پا لیں دیں, وہ ساری وہاں جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں گیدرنگ انہیں کو دیکھتی. ہمارے بچے مشورے دیتے ہیں. مشورہ دیا حضرت مسجد میں بیٹھ کے, مشورہ ہوا کہ حضرت عمر سے کہنا کرتا بدل لیں. کہنا چاہیے جناب, اتنے وزیر سفیر آتے ہیں وہی پھٹا پرانا کرتا. تو ایک صحابی کہنے لگے کہنا تو ہے, پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا. کہا ہے ایک بندہ, پڑھیے نا ازالت الخفا, ہے ایک بندہ. کون؟ کہا مولا علی شیر خدا. یعنی صحابہ کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت علی کوئی بات کہیں تو حضرت عمر وہ ٹالا نہیں کرتے. آپ کہیں گے تو مان لیں گے. حضرت علی سے کہا کہ جناب ان سے کہیں کرتا نیا لے لیں, اور اللہ نے وسعت دی ہے, اور اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے, دلائل بھی اس پر موجود ہیں. حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ کہنا چاہیے, پر میں عمر کو جانتا ہوں, کہنا میں نے بھی کوئی نہیں. کہا جناب پھر کون کہے؟ فرمانے لگے میرے پاس حل ہے نا. کہا وہ کیا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو. حضرت عمر کو بڑے بڑے وزیر کہنا ملنا تو فرمایا دوڑ جاؤ, ٹائم نہیں. لیکن سیدہ عائشہ کا پیغام گیا. ساری جگہ بحث کی نہیں ہوتی, کہیں چپ بھی کر جانا چاہیے, فائدہ ہوتا ہے.
کہیں گردن جھکانے میں نفع ہے. سیدنا فاروق اعظم دوڑے گئے, اماں جی حکم, حضور کے گھر سے میرے لیے پیغام آیا, فرمائیے گا. کہا فاروق اعظم لوگوں کا خیال ہے کہ کرتا پرانا ہو گیا, اور کریم محبوب علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے, تو اس کو بدل لیں. حضرت عمر کہنے لگے اماں جی آج ہی بدل لوں گا, آج ہی بدل لوں گا, لیکن ایک بات کہنے کی اجازت ہے. سیدہ فرمانے لگی کہیے. تو فرمانے لگے اماں جی یہ جو میرا کرتا ہے نا, میں حضور کے سامنے بھی اسی طرح جاتا تھا, حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے بھی اسی طرح. پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے, اسی نہ پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. میرا یہی رنگ تھا, اگر اسی طرح رہوں تو میرا دل مطمئن رہے گا. 2 جملے, زیادہ باتیں نہیں. خاموش ہو گئے کہہ کے. تو سیدہ عائشہ رونے لگی اور دیر تک روئی, اور پھر اپنے آپ کو سنبھال کر کے فرمانے لگی عمر جو صحابہ نے کہا تھا وہ بھی ٹھیک تھا, پر جہاں آپ ہیں نا وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے. آپ جائیے, اپنا حال یہ ہے, اپنا منظر یہ ہے. لیکن آپ کو بتاؤں, ایک دفعہ کہیں سے نا ملک کے شام سے کچھ چادریں آئیں, جبے آئے, تو صحابہ میں بانٹ دی. سب کو دیے پر حسنین کریمین کو نہیں دیے, امام حسن حسین کو کوئی تحفہ نہیں دیا. لوگ بڑے پریشان ہیں کہ جناب عمر نے ان کو نہیں دیا. 1 مہینہ بیت گیا, ضرورت تو تھی نہیں کسی کی بات کرنے, اپنا کرتا نہیں بنوایا, کہنے پر بھی نہیں بنوایا, لیکن 1 مہینہ بیتا. تو ملک کے شام سے نا 2 جبے منگوائے, اور بڑی بہترین صفائی کے کام والے پیارے, اور مسجد نبوی میں رکھ کے کہا شہزادوں کو بلاؤ. دونوں شہزادے آئے تو وہ نکال کے دیے. فرمانے لگے جو پہلے جبے اور چادریں آئی تھیں وہ سب کے لیے ٹھیک تھی, پر حسنین کے قابل تو نہیں تھی نا. یہ میں نے اسپیشل کہہ کے بنوائے ہیں اپنے محبوب کے نواسوں کے. ہمارے ہاں نا اب اہل بیت اور صحابہ کی محبت کی تقریریں, اب نعتیں, منقبتیں. ہم نہ لفظوں اور جملوں میں اہل بیت کی محبت بیان کرتے ہیں, اور ہم نہ اپنے سارے اسلاف کا ذکر وہ ایک پوسٹ پہ شیئر کرتے ہیں کہ میں نے بھی تو لکھی تھی نا پوسٹ, لہذا میری بھی محبت ہے. اور یہ جو اسٹیج کے لوگ ہیں وائزین, نقیب, ان کو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے. کچھ تو ایسے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ ممبر پہ آ کے کہتے ہیں آج میں بتاؤں گا صحابہ کی شان کیا ہے, میں بتاؤں گا. بھئی آپ کیا بتائیں گے, ان کی شان اللہ نے قرآن میں بتا دی, حضور نے اپنے فرمان میں بتا دی. آپ کوئی نیا نقطہ بیان کر کے کوئی نئی لڑائی نہ ڈلوائیے گا, مہربانی کیجیے گا. میں بتاؤں گا اہل بیت کا مقام کیا, آپ کیا بتائیں گے. وہ بتا گئے مدینے والے رسول, وہ ہو گئی ساری بات طے. آپ کوئی نئی بات بتائیں گے, کہیں اس الجھن میں نہ پڑے. اس لیے کہ ہمارا مزاج ہے جو تھوڑی وکھری سی بات کرے اس پر ہم توجہ زیادہ دیتے ہیں. طے ہو گئی بات کہ یہ کافروں پہ سخت ہے, آپس میں رحم دل ہیں. ان کی تو توجہات ایک دوسرے کے ساتھ, ان کا تو پیار ہے. ایک تو ہے نا کہ یہ دنیاوی معاملات, ایک خاص روحانی زندگی. روحانی میں آپ سے عرض کروں, یہ زیادہ بحثیں کرنے والے, زیادہ باتیں کرنے والے, زیادہ فوٹو میں الجھنے والے لوگ, جو زیادہ تر کیمروں کے اندر زندہ رہنا پسند کرتے ہیں, ان کی روحانی زندگی کئی دفعہ بڑی متاثر ہوتی, بڑی متاثر ہوتی. ہمارا لیول ہے نا ایک, مثلا میری طرح کا بندہ وہ غور کرتا ہے کہ اب میں کھانسو بھی ذرا دھیان سے کہ ہر وقت تو فوٹو بنتی ہے, فلانا کام بھی ذرا. جو روحانی زندگی ہے نا, مصلی کے ساتھ تعلق, ذکر, فکر, عبادت, چھپنا. حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں, اسے مبارک ہو. یہ زیادہ جب انسان کا نام ہوتا ہے تو پھر زیادہ آزمائشوں میں بندہ پڑ جاتا ہے. پھر کچھ ایسے فتنوں کا بھی سامنا ہوتا ہے کہ جہاں وہ کس طرح کر کے کنٹرول کرے, کہاں جا کے اپنے آپ کو کھڑا کرے. اپنی جو روحانی زندگی ہے نا, رات کا درود پاک, فجر کے بعد کی تلاوتیں, ذکر, فکر, عبادتیں, ان کو کبھی کم نہ پڑنے دیں. کہ جو روز فوٹو کا ذائقہ ہے یہ ہمیں خراب کر رہا. صحابہ کا ایک ذوق تھا کہ اپنے روحانی معاملات میں وہ ہمیشہ مضبوط رہے. امام سخاوی کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی نے خواب دیکھا. خواب اس طرح دیکھا کہ نبی کریم کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. وہ ملنگ کدھر ہیں جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں اور نماز سے دور جاتے ہیں. حضرت علی تو خواب بھی دیکھیں تو اس میں نماز ہی ہوتی ہے. حضرت مولا علی نے خواب دیکھا حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں,
شیر خدا فرماتے ہیں کہ لطف بڑا آیا جب یاسین والے نبی